السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ السلام مدد سبز دنیا گروپ میں اہل سنت برادر عزیز شیر رضا سے مناظرہ ہوا موضوع خلافت پر۔ اہل سنت برادر عزیز کی دعوت تھی کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول ثابت ہے، بلکہ یہ دعویٰ ہی عقائد اہل سنت کے خلاف ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ من اللہ و من الرسول نہیں، بلکہ اجماع شورا کے طور پر ابو بکر کو خلیفہ معین کیا گیا ہے۔ برادر عزیز کی دعویٰ ہی اپنے عقائد کے خلاف۔ مکمل گفتگو دو حصوں میں ہے۔ پہلی قسط 20 منٹ پر مشتمل ہے، دوسری قسط یہ ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ اگر میں عالم ہوتا تو ضرور میں وہ آیت پیش کرتا اور پھر اس کی تفاسیر میں آپ کے گھروں سے لگاتا، چاہے جو بھی آیتیں ہو گئیں۔ اور الحمدللہ اتنی تفاسیر ہے میرے پاس آپ کے گھروں کی کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، لیکن اس سے جو خلافت ہے نا وہ الحمدللہ ثابت ہوتی ہے، اور کہیں اس میں کوئی رد و بدل کوئی تعویل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بھائی نے بھی پرسنل میں منع کرا تھا کہ بھائی آپ بات مت کرو، آپ کو علم نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کب تک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیا نام، شیخ محمد حسن نجفی، ٹھیک ہے نا، مولوی صاحب، دیکھتے ہیں۔ تو ابھی وقت ایک متعین کرتے ہیں، ابھی آپ جواب دعویٰ دو گے اور شرائط پھر طے کیے جائیں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا ایک وقت متعین کریں گے، جیسے کل رات 9 بجے کا یا دن میں، جیسے بھی جو فارغ ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں جی برادر عزیز، آپ کی ساری باتیں تمام برادران نے سنی، تو میں آگے سوال کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، پھر آگے بات کرتے چلیں۔ برادر عزیز، میری تنقیحات چل رہی تھی، تو میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ جناب ابو بکر و عمر و عثمان کو کیا رسول خدا نے اپنے دور میں کہا تھا کہ میرے بعد میں یہ تینوں خلیفہ ہوں گے اور جناب ابو بکر خلیفہ اول ہوگا؟ کیا رسول خدا نے کہا ہے اور رسول خدا کی روایات موجود ہیں؟ ہاں اور نہ کا جواب دیں مجھے۔ ارے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر میں عالم ہوتا تو میں ضرور پیش کرتا۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ برادر عزیز، جو مناظر تھا اور بدتمیز بھی تھا، بد اخلاق بھی تھا، جس نے بہت ساری بدتمیزی کی، توہین کی، جس کی بنیاد پر شیعہ برادر نے اس کو ریموو کر دیا تھا، دوبارہ میں نے اس کو ایڈ کروایا اور دوبارہ اس سے بات ہوئی ہے کہ قبلہ اس نے گالی گلوچ شروع کر دی تھی۔ انشاءاللہ میں اس کو ابھی دوبارہ آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر پھر دوبارہ برادر عزیز نے ایڈ کیا تھا۔ پہلے اسی لیے ریموو کیا کہ اس نے بد اخلاقی کی، گالی گلوچ دینا شروع کر دی تھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت والے اکثر کرتے رہتے ہیں، تو اسی لیے ریموو کیا تھا۔ دوبارہ میں نے کہا ایڈ کرو تاکہ اس سے اس موضوع پر بات مکمل ہو جائے، تو دوبارہ ہم نے ایڈ کیا ہے۔ السلام علیکم جو علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ شیخ محمد حسن نجفی صاحب، مجھے لگتا ہے وہ 9 بجے آئیں گے، کیونکہ کل 9 بجے کا وقت انہوں نے دیا تھا نا، تو شاید اسی وقت ہی آئیں گے وہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، آپ پہلے کسی بات کو سمجھیں، اس کے بعد میں جواب دیں۔ آپ نے کل بولا تھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد میں خلیفہ اول جو ہوگا وہ جناب ابو بکر ہوگا، خلیفہ ثانی جو ہوگا وہ جناب عمر ہوگا، خلیفہ ثالث جو ہوگا وہ جناب عثمان ہوگا۔ جب رسول نے اعلان کر دیا رسول کے بعد میں یہ تینوں خلفاء ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اجماع شورا کر کے خلیفہ اول کو کیوں معین کیا گیا تھا؟ آیا یہ اجماع شورا کی طور پر جو ابو بکر خلیفہ معین ہوا یہ خلافت باطل ہے؟ یہاں تو پھر خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر باطل نہیں ہے تو مجھے بتائیں، آگے جواب دیں بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام۔ برادر عزیز، آپ نے کل کہا تھا کہ جناب ابوبکر عمر و عثمان کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا۔ جب رسول نے خلیفہ بنا دیا تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اجماع شعراء کی طور پر ابو بکر کو خلیفہ اول کیوں معین کیا گیا تھا؟ یہاں تو رسول خدا کی زبان پر، کلام پر یقین نہیں تھا، مسلمانوں کو، صحابہ کو یقین نہیں تھا، اسی لیے اجماع شورا کی طور پر دوبارہ خلیفہ معین کیا گیا تھا۔ مجھے بتائیں، یہاں اجماع شورا والی خلافت باطل ہے یا جو رسول نے خلافت دی وہ خلافت باطل ہے؟ نعوذ باللہ۔ کوئی ایک چیز بتائیں، واضح کریں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، اوپر میں وائس میں بتا چکا ہوں کہ اجماع شورا کی طور پر ابو بکر کو خلیفہ معین کیا گیا، وہ خلافت صحیح ہے یا باطل ہے؟ یا جو آپ بقول آپ کے کہ رسول خدا نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ بنایا وہ خلافت صحیح ہے، دونوں میں سے کون سی خلافت صحیح ہے اور کون سی خلافت باطل ہے؟ یا دونوں خلافتیں صحیح ہے؟ مجھے تھوڑا سا جواب دیں بھائی۔ نہیں، دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا پہلا، تو وہ تمام صحابہ کرام، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کر کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن کی آیت اور معتبر تفاسیر سے بھی ثابت ہے، اور آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، ٹھیک ہے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کو امام بنایا کسی وجہ سے بنایا تھا جو، ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں ہے وہ، اور بہت سی حدیثیں آئی ہیں جیسے یہ اس طرح کی جو میں پیش کر رہا ہوں ازواج کے متعلق سے، ٹھیک ہے نا، تو بہت سی حدیثوں میں یہ آیا اور اس سے قیاس کر کے آپ کو پہلا خلیفہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں نے آپ سے دلائل نہیں پوچھے کہاں پر موجود ہے، کس سے روایت ہے، یہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، وہ بعد میں آپ دلائل دینا۔ میں نے آپ سے فقط یہی پوچھا ہے کہ جو رسول خدا نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ معین کیا ہے وہ خلافت صحیح ہے یا باطل ہے؟ یا جو اجماع شورا کی طور پر ابو بکر کو خلیفہ معین کیا گیا وہ اجماع شورا والی خلافت صحیح ہے؟ دونوں میں سے کون سی خلافت صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ رسول نے جب خلیفہ معین کیا تو اجماع شورا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اجماع شورا رسول کے کلام کے خلاف گئے ہیں، دوبارہ خلیفہ معین کیا ہے کہ رسول کے کلام کے خلاف گئے ہیں۔ رسول کے کلام کے خلاف جانا ہی جو ہے کفار کا کام ہوتا ہے، نہ کہ صحابہ کا کام۔ تو برادر عزیز، میں نے آپ سے جو سوال کیا، آپ سوال کا جواب دیں، بات کو ختم کریں۔ دلائل میں نے پوچھے ہی نہیں ہے، دلائل تو بعد میں آئیں گے۔ ارے یار، تو وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نا، اور ایسا تو ہے نہیں کہ اس وقت میں کوئی حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی تھی جو روایتیں سارے صحابہ پڑھتے کہ دیکھو یہ بنایا، اب تو اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں بہت سی جو حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے جو حدیثیں آئیں گے نا، تو خاص کر خلفۂ راشدین جیسے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے جو سب لوگوں کو جیسے تھوڑا تھوڑا جنہوں نے اپنے حافظے پہ اعتماد کیا، ٹھیک ہے نا، جن کو جتنی حدیثیں آتی ہیں تو اس سے قیاس کر کے پھر آپ کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، پہلے کسی انسان کے کلام کو مکمل سمجھیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دیں۔ برادر عزیز، میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول خدا نے جب خلافت ابو بکر کو دی تو اس وقت سننے والی ایک عورت رسول کی زوجہ تھی، یا ایک صحابی رسول کا تھا، یا 10 صحابی تھے، یا 10 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ چیز میں آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز میں نہیں پوچھ رہا۔ آپ نے قیاس کی بات کی ہے تو شریعت محمد میں قیاس باطل ہے، اس پر بھی میں نہیں جا رہا۔ بس مجھے آپ فقط یہ جواب دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مرتبہ ابو بکر کو خلیفہ معین کر دیا کہ میرے بعد میں میری امت کا خلیفہ جو ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد میں عمر ہوگا، عثمان ہوگا، تو اس کے باوجود بھی صحابہ نے اجماع شعراء کی طور پر ابو بکر کو خلیفہ اول کیوں مقرر کیا؟ نعوذ باللہ صحابہ کو رسول خدا کے کلام پر یقین نہیں تھا، رسول خدا کی زبان مبارک پر نعوذ باللہ یقین نہیں تھا، صحابہ نے اسی لیے ابو بکر کو دوبارہ خلیفہ معین کیا۔ اگر صحابہ نے دوبارہ خلیفہ معین کیا ہے ابو بکر کو اور اللہ کے رسول کے کلام کے خلاف گئے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے یہیں پر۔ شورا اجماع والی خلافت باطل ہے۔ اگر شورا اجماع والی خلافت باطل نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ رسول نے ایسا نہیں فرمایا ہے، رسول اور اللہ کا ایک ایسا حکم نہیں ہے اس بنا پر شورا اجماع قائم کرے ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ برادر عزیز، آپ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں ایک جواب دیں۔ برادر عزیز، یہ تو آپ نے کہا ہے کہ صحابہ نے قیاس کیا ہے، شریعت محمدی میں قیاس جائز ہی نہیں ہے، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، جب کوئی مدعا علیہ مدعی پر تنقید کرے تو مدعی کا حق نہیں بنتا کہ مدعا علیہ پر سوال کرے، بلکہ مدعی مدعا علیہ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ برادر عزیز، علی کی خلافت اللہ کے کلام سے بھی ثابت ہے، رسول کے کلام سے بھی ثابت ہے، میں اس پر نہیں جا رہا، یہ موضوع ہی الگ ہے۔ جو موضوع چنا گیا ہے اس پر آپ مجھے جواب دیں۔ کیا ابو بکر کو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا، یہ خلافت ٹھیک ہے؟ یا ابو بکر کو شورا اجماع کی طور پر خلیفہ بنایا گیا، یہ خلافت ٹھیک ہے؟ جواب دو مجھے۔ برادر عزیز، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، یہ خلافت ٹھیک ہے؟ یا ابو بکر کو شورا اجماع کی طور پر خلیفہ بنایا گیا، یہ خلافت ٹھیک ہے؟ یا دو مرتبہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا ہے، دونوں مرتبہ ٹھیک ہے؟ مجھے جواب دیں، بس آگے چلیں۔ برادر عزیز، ہماری کتابوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو بعد کی بات ہے، جب میں دلائل طلب کروں گا آپ سے۔ ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ دونوں خلافتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد میں شورا اجماع کی طور پر صحابہ نے بھی ابو بکر کو خلیفہ بنایا، یا دونوں خلافتوں میں سے ایک خلافت کو مانتے ہو، ایک باطل ہے؟ تو آپ اپنا عقیدہ مجھے بتائیں، خلافت پر اپنا عقیدہ مجھے بتائیں، کیونکہ میں آپ سے یہ آگے چل کر یہ عکس مانگوں گا کہ علماء اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے خلافت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت مرتبہ میں نے برادر عزیز کو سمجھایا ہے، لیکن برادر عزیز بات سمجھ نہیں رہا ہے، اگر سمجھ رہا ہے تو جواب نہیں دے رہا۔ برادر عزیز نے کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، روایات موجود ہیں۔ تو میں نے چھوٹا سا سوال کیا ہے، اگر رسول نے خلیفہ مقرر معین کیا ہے ابو بکر، عمر اور عثمان کو، تو اس کے بعد میں اجماع شورا کی طور پر ابو بکر کو خلیفہ کیوں معین کیا گیا تھا؟ تمام تر اہل سنت والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کو اجماع شورا کی طور پر خلیفہ معین کیا گیا تھا۔ تو اب دونوں میں سے کون سے خلافت صحیح ہے؟ آیا رسول خدا نے جو خلافت دی ابو بکر کو خلیفہ بنایا وہ خلافت صحیح ہے؟ آیا اجماع شورا کی طور پر جو ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا وہ خلافت ٹھیک ہے؟ یا دونوں باطل ہیں، یا دونوں صحیح ہیں؟ میں نے جواب مانگا ہے، فقط مجھے جواب دیں۔ برادر عزیز، جواب دینے سے قاصر ہیں۔
میں برادر عزیز کو کہہ رہا تھا کہ میں جواب دعویٰ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے دلائل طلب کروں گا۔ تو برادر عزیز نے پہلے ہی مطلب شیعہ کی کتاب سے حوالہ لگایا ہے۔ یہ روایت ہے تفسیر قمی کی۔ اصل میں سورہ تحریم آیہ نمبر 4 کی تفصیل میں جائیں گے تو خود ہی اہل سنت والے کہتے ہیں کہ اس آیت پر تو کوئی بات ہی نہ کرے۔ یہ روایت سورہ تحریم آیہ نمبر 4 میں ہی موجود ہے، جہاں پر نبی خدا کی ازواج نے نبی خدا کے کلام کی مخالفت کی تھی۔ مکمل ایک قصہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ بس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود میں نے کہا اس روایت کو آپ قرآن کے مطابق ثابت کرو، تو برادر عزیز نے اس روایت کو قرآن کے مطابق بھی ثابت نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، شیعہ سنت تمام کا عقیدہ یہی ہے، جو روایت قرآن کے مطابق ہو وہ لیں، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا قرآن کے مطابق ثابت کرو، تو برادر عزیز نے ثابت نہیں کیا، یعنی یہ روایت خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ روایت خود قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس میں ایمان کی صفت ہوگی اور جو صالح ہوگا اللہ اس کو خلافت دے گا، اور یہ دونوں صفتیں اول میں نہیں ہیں، ثانی میں، ثالث، تینوں میں یہ دونوں صفت نہیں ہیں۔ برادر عزیز نے یہ دوسرا حوالہ پیش کیا مجمع البیان سے، تو یہاں پر بھی فقط عبارت دی گئی ہے، روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قیل کے ذریعے سے ایک عبارت پیش کی ہے، یعنی کہا، لوگوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ عبارت پیش کی گئی ہے، لیکن روایت کی سند نہیں ہے، اس عبارت کی سند نہیں ہے، بغیر سند کی عبارت ہے۔ تو میں نے برادر عزیز کو سوال کیا کہ اس کو قرآن کے مطابق موافق پیش کرے، تب بھی برادر عزیز نے پیش نہیں کیا۔ باقی اس کی وضاحت کی طرف نہیں جاتے، تمام لوگ اہل علم ہیں۔ یہ برادر عزیز نے تیسرا حوالہ پیش کیا تفسیر صافی سے، وہ بھی عبارت پیش کی۔ جب برادر عزیز کو میں نے کہا کہ بھائی اس کو قرآن کے مطابق موافق لے کر آؤ، تب بھی نہیں لے کر آئے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کے مطابق موافق ہوگی روایت وہ لیں، جو قرآن کے مطابق موافق نہ ہو اسے چھوڑ دیں۔ اگر کسی عالم کا قول ہے اگر قرآن کے مطابق موافق ہے لیں، اگر قرآن کے مطابق موافق نہیں ہے چھوڑ دیں۔ تمام دوستوں نے دیکھا، فقط اس برادر نے یہ 3 حوالے پیش کیے، وہ بھی ایک روایت مرسل، 2 عبارتیں، تینوں کو میں نے جب کہا کہ اس کو قرآن کے مطابق پیش کرو تو برادر عزیز نے وہیں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تینوں کے تینوں عبارتیں یا تینوں کے تینوں حوالے قرآن کے خلاف ہیں، کسی بھی آیت سے مطابقت موافقت نہیں رکھتے۔ میرا چیلنج ہے سنیوں کو، یہ تینوں حوالے کسی بھی آیت سے مطابقت موافقت نہیں رکھتے۔ علماء شیعہ یا علماء سنت نے ان روایات، ان عبارتوں کو اپنی تفاسیر میں جمع کیا ہے۔ فقط جو بھی روایت، جو بھی عبارتیں ملتی ہیں علماء شیعہ یا علماء سنت ان کو جمع کرتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ یہ روایت قرآن کے خلاف ہیں، مطابق نہیں ہے۔ یہاں پر برادر عزیز کو میں نے کہا سند مکمل پیش کرو، روایت کی سند پیش کرو، سند پیش کرو، لیکن برادر عزیز نے سند پیش نہیں کی۔ یہاں پر برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں کی کتابیں میں سند کیوں پیش کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مجھے پہلے بھی تمام برادران نے پرسنل میسج کیا تھا کہ یہ جو سنی جو بات کر رہا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہے، بس یہ بد اخلاقی کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اور وہی ہوا کہ برادر عزیز کے پاس دلائل نہیں تھے۔ اب برادر عزیز کیا کرے، الٹی سلٹی بات کر کے برابر اللہ کہہ کر تاکہ فرار ہو۔ ابو بکر عمر و عثمان کی خلافت ویسے بھی ثابت نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی روایات سے ثابت ہے، نہ ہی اجماع کے طور پر ثابت ہے، بس فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور فرار ہوا ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اہل سنت والوں کو چاہیے کہ کم از کم
ایسے مناظر کو بھیجیں جو اصول مناظرہ سے واقف ہو. دعویٰ ہوتی ہے، دعویٰ پر تنقیح ہوتی ہے. جب تنقیح مکمل ہو جائے تو مدعا علیہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے، اور مدعا علیہ کی جواب دعویٰ پر تنقیح ہوتی ہے. اس کے بعد میں شرائط ہوتے ہیں، شرائط کے بعد میں دلائل ہوتے ہیں. تو برادر عزیز کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے. درمیان میں اس نے برا بلا کہا، میں خاموش تھا. ابھی اس نے برا بلا کہا، میں خاموش تھا. مجھے پتا تھا یہ ایسے ہی کہ برا بلا کہہ کر فرار ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے پاس ویسے بھی دلائل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام تر سنی حضرات کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے والدین کی حقیقی اولاد ہیں تو جناب ابوبکر و عمر و عثمان کی خلافت ثابت کریں. وہ اپنے عقائد کے مطابق خلافت ثابت کریں. اگر ان کے عقائد کے مطابق من اللہ ہے تو من اللہ ثابت کریں. اگر ان کے عقائد کے مطابق من الرسول خلافت ہے تو من الرسول ثابت کریں. اگر ان کے عقائد کے مطابق اجماع شورا کی طور پر خلافت ہے تو وہ ثابت کریں. جس طریقے سے اہل سنت والوں کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر عمر اور عثمان کو جو خلافت ملی ہے وہ اجماع و شورا کے مطابق ملی ہے. لیکن بعض سنی حضرات ہر مناظرے میں دعویٰ جو کرتے ہیں وہ من اللہ و من الرسول کی کرتے ہیں. تو میرا یہ چیلنج ہے ہر ایک سنی کو جس میں دم ہے، جرت ہے، علمی اعتبار سے، جس کے پاس دلائل ہوں، مناظرے کے اصولوں سے واقف ہو، تو آئے میدان اور خلفائے ثلاثہ کے موضوع پر بات کرے، یعنی خلافت خلفائے ثلاثہ کے موضوع پر آ کر بات کرے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تفسیر صافی کا جو برادر عزیز نے ایک عکس نکال کر بھیج دیا، نہ اس کو پڑھا نہ یہ کیا، اس پر میں رگڑا لگاؤں ہے تو ان کا حشر و نشر کر سکتا ہوں. لیکن میں تمام باتوں کو چھوڑ کر بس یہی کہتا ہوں کہ اس روایت کی سند کہاں پر ہے. بس میں فقط سند پوچھ رہا ہوں کہ سند کہاں پر ہے. بس باقی اس پر میں حشر کروں گا جس دن مناظرہ ہوگا اور مناظر یہ عکس بھیجے گا. ابھی تو یہ رائے فرار اختیار کر کے چلا گیا ہے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ برادر عزیز نے تفسیر مجمع البیان سے ایک عکس نکال کر سینڈ کر دیا جس کی سند موجود نہیں ہے. سند موجود نہیں ہے، چاہے وہ تفاسیر میں عبارت موجود ہو یا غیر تفاسیر اور کتابوں میں عبارت موجود ہو. جب تک سند موجود نہیں ہوتی تو وہ علماء اہل سنہ اس بات کو حجت ہی نہیں سمجھتے، نہ ہی شیعہ سمجھتے ہیں اس بات کو حجت. سند کا ہونا لازمی ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ آیا رسول خدا نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ تو اس کی سند ہی موجود نہیں ہے. سند موجود نہیں ہے، کیسے آگے برادر عزیز بات کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے اس بحث کو یہیں پر ختم کر دیا ہے. وہ اسی لیے کہ برادر عزیز نہ ہی اصول مناظرہ کو جانتا ہے، نہ ہی برادر عزیز اہل سنت کے عقائد کو جانتا ہے. بار بار میں سوال کر رہا ہوں اہل سنت کے عقائد پر تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو خلافت ابوبکر عمر عثمان کو ملی ہے، وہ من اللہ من الرسول ملی ہے، اجماع کے طور ملی ہے، رسول نے خلافت دی ہے. مجھے علم ہی نہیں ہے. برادر عزیز کا اقرار موجود ہے، یعنی کسی بھی چیز کو برادر عزیز نہیں جانتا. تو میں اپنا وقت برباد کروں اور گروپ والوں کا وقت برباد کروں، اس سے اچھا ہے کہ اس بحث کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد میں برادر عزیز بد اخلاقی پر بد اخلاقی، بد اخلاقی پر بد اخلاقی کر رہا ہے، جس کو میں بار بار منع کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی. اور برادر عزیز سے میں نے جتنے سوال کیے، بعض سوالوں کے جواب تو برادر عزیز نے دیے ہی نہیں ہیں. اور صبر کیا ہے، اب اس صبر پر آ کر موضوع سے رائے فرار اختیار کر کے بدتمیزی کرنے لگا. تو اس سے اچھا ہے کہ میں اس بحث کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اس مناظرے کو، اس بحث کو یہیں پر ختم کیا کیونکہ برادر عزیز اولاً دعویٰ سے واقف نہیں تھا، خود بھی دعویٰ کر رہا تھا اور مجھے بھی کہہ رہا تھا دعویٰ پیش کرو. دعویٰ جواب دعویٰ دونوں سے واقف نہیں تھا. ثانیاً اصول مناظرہ جو معین کیا تھا اصول مناظرہ سے جو واقف نہیں تھا. ثالثاً برادر عزیز خود اپنے عقائد سے واقف نہیں تھا. برادر عزیز کہہ رہا تھا کہ رسول اور اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے وہ شورا اجماع کے طور پر بنایا گیا ہے. چوتھے نمبر پر برادر عزیز خود بد اخلاق غالباز. پانچویں نمبر پر برادر عزیز کو آیات محکمات اور آیات متشابہات کا پتہ نہیں ہے. ساتویں نمبر پر اگر ابو بکر عمر کی خلافت اللہ کی طرف سے ہے تو آیات محکمات کے ذریعے سے ہے یا متشابہات کے ذریعے سے ہے.
یہ بھی برادر عزیز کو پتہ نہیں تھا۔ تو مکمل برادر عزیز لا علم تھا، کسی چیز کا اس کے پاس علم نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ برادر عزیز نے کہا ہے کہ محکمات آیات کے ذریعے سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت محکمات آیات کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ تو برادر عزیز کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ مکمل مناظرہ باعث 2 کلپوں میں موجود ہے، ایک کلپ 20 منٹ کی اور دوسری کلپ یہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔